الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس سلسلے کی آخری تختی پڑھیں گے جو ہماری نماز کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جتنی ویڈیو میں پڑھا ہے سارے قواعد تجوید کے حوالے سے، غنہ کے حوالے سے، باقی جو دیگر اس میں قواعد ہیں وہ سب نماز میں ہم دیکھیں گے کہ کہاں ہم سیٹی والے حرف پڑھ رہے ہیں، کہاں بغیر سیٹی والے حرف، کہاں حروف مستعلیہ ہیں، کہاں ہونٹوں والے حرف، کہاں ہمیں قلقلہ کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں ہمیں ملا کے پڑھنا ہے اور کہاں ہمیں ملا کے نہیں پڑھنا، اور کہاں ہمیں وقف کرنا ہے اور کہاں وقف نہیں کرنا۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے شروع سے سٹارٹ کیا تھا تجوید القرآن سلسلہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ مکمل کر رہے ہیں اس سلسلے کو۔ اس تمام سلسلے کی ویڈیو میں باقاعدہ ڈیٹیل میں تجوید کے حوالے سے، قواعد کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تختی ہماری نماز کی تختی ہے۔ اس میں ہم وہ حرف سیکھیں گے جن حرف کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا۔ عموماً نماز تو خیر سبھی کو پتہ ہے کہ کن کن تکبیرات میں، کن کن قاعدے میں کیا کیا پڑھنا ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم حرف کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو کچھ پڑھا ہے وہ نماز میں ہمیں بالخصوص حرف کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، کہیں پڑھنے سے معنی فاسد نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نماز میں جو قرأت کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، تاکہ لفظ اگر فاسد ہو گئے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا گناہ گار ہوگا۔ کیونکہ یہ قرآن شریف آپ کو صحیح طریقے سے مخارج سے پڑھنا یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ اگر قرآن شریف سیکھتے ہوئے اگر حرف کی ادائیگی نہیں کر سکتے، حرف ادا ہی نہیں ہو رہے، کچھ حرف ایسے ہیں کہ جو ہر کسی کے زبان پہ نہیں آتے، مثلا حمزہ اور عین ان میں فرق، تا تو اس میں فرق، کیونکہ ایک عمر کا تقاضا ہے کہ اگر انسان چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں جلدی سیکھ جاتا ہے۔ اب ہماری غفلت کی وجہ سے ہم یہ چیزیں نہیں سیکھ سکے۔ قرآن شریف پڑھا لیکن اس طریقے سے پڑھا ہے کہ جس کو ہم اردو کہتے ہیں، تا بھی وہی ہے، تواں بھی وہی ہے، سین بھی وہی ہے، سا بھی وہی ہے، اسی طریقے سے حرف میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی اردو کی طرح دال بھی وہی پڑھ لیں، دعات کو بھی اسی طریقے سے پڑھ لیں۔ اب یہ ہم سب پہ سیکھنا فرض ہے، تاکہ باقی جو ہمارے فرائض واجبات میں یہ جو ذکر و اذکار پڑھے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں اس میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں جبھی آپ حرف کی ادائیگی کر سکتے ہیں، نہیں، آپ کچھ بھی وظائف وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ ان حرفوں کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، کیونکہ وظائف جو پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی بظاہر اگر حرف الگ ہو گیا تو اس کا مطلب ہی الگ ہو جائے گا۔ اس سبق کو ہجے اور روا دونوں طریقے سے پڑھیں۔ اگر ہجے سے پڑھیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا،
کیونکہ تمام ویڈیو میں آپ کو ہجے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خیال رکھیں، بالخصوص حرف قریب الصورت یعنی وہ حرف جو ملتے جلتے آوازوں کی طرح ہیں، ان میں فرق کر کے پڑھیں۔ یاد رکھیے ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر حرف فاسد ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ آپ سب کو بتائے کہ اللہ عز و جل کا نام بلند کرنا، اللہ اکبر۔ اب اس میں آپ دیکھیں اللہ کا نام ہم نے پچھلی تختیوں میں پڑھا ہے کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، تو اللہ اکبر۔ اب اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اللہ اکبر کو، یعنی اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ لفظ سمجھ میں نہیں آتا کہ پڑھا کیا ہے۔ اکبر ہے اکبر پڑھ دیا، یعنی حمزہ اور کاف کو کھینچ کے پڑھ دیا، ظاہر سی بات ہے لفظ بالکل الگ ہو گیا، نماز شروع ہی نہیں ہوئی، یعنی نماز شروع اس حرف پہ ہو رہی ہے تکبیر تحریمہ پہ، لیکن اس کو اس طریقے سے پڑھا کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے اللہ اکبر، اکبر یعنی حمزہ کاف زبر اک، اس کو کھینچیں گے نہیں۔ اب دوسرا ہے ثنا، اس میں پہلے میں پڑھتا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس میں بھی کچھ حرف ایسے ہیں جو آپ کو باقاعدہ فرق میں حرف میں بالکل فرق کرنا ہے۔ وتبارک اسمک وتعالی، عین کی آواز اس میں ظاہر ہوگی، جدک ولا الہ غیرک، غیرک میں آگے کاف ہے تو وہاں پر ساکن ہو آئے گا تو کاف کی آواز آئے گی غیرک۔ اب تیسرا دیکھیں تعوذ۔ تعوذ و تسمیہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اس کو کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، و تسمیہ جو بسم اللہ شریف دونوں پڑھی جائیں اس کو تعوذ و تسمیہ کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک تعداد ہے جو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتی، اعوذ اعوذ، حالانکہ اگر حرف دیکھیں تو حمزہ الگ ہے عین الگ ہے، اعوذ یعنی حمزہ الگ ظاہر ہو رہا ہے اور عین الگ حرف ظاہر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب آپ دیکھیں اعوذ باللہ، اب ہی الگ ہے اور می الگ ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ ہی اور می اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک حرف کہا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی آپ کو ایک حرف بظاہر ایسا لگے کہ آپ جب ظاہر کر رہے ہیں تو لگے کہ وہ حرف آپ ظاہر کر رہے ہیں، جیسے حمزہ اور عین ان دونوں میں آپ نے فرق رکھا۔ اگلا دیکھیں یہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے آپ کو پہلے بتایا تعوذ وہ ہے جس میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور تسمیہ وہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اب اس کا بھی طریقہ آپ صحیح طریقے سے سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں بھی بہت سے لوگ یعنی رک رک کے پڑھتے ہیں تو زبر زیر پیش کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں زبر لگانا ہے کہاں زیر لگانا ہے، تو اس کو ملا کے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کہاں زبر ہے کہاں زیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد تسمیہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں،
سورہ فاتحہ پڑھ لیں کہ یعنی اس کا لہجہ کس طریقے سے ہے اور کہاں ہم آواز میں تبدیل کریں گے تا اور طوا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، یہ آہستہ آواز میں کہیں گے آمین۔ اب یہ جو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ میں نے باقاعدہ حرفوں کو ظاہر کر کے پڑھا ہے کہ کہاں حمزہ پڑھا جائے گا، کہاں عین پڑھا جائے گا، کہاں تا، طوا، سین اور ثا، اس میں فرق۔ اگلا سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی آپ چھوٹی سورت لے لیں جو 3 آیت کے برابر ہو یا 3 لائنیں جن میں 3 آیت شامل ہو۔ تو اس میں سورہ اخلاص ہے تو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس صورت میں ہا بھی ہے، صاد بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں دال ساکن ہو رہا ہے تو اس پہ قلقلہ کریں گے آخر حرف پہ۔ تو اس میں آپ یعنی ہا کی آواز کو صحیح طریقے سے ظاہر کر کے پڑھیں۔ اس کے بعد ہے تسبیح رکوع، سبحان ربی العظیم۔ اب اس میں آپ دیکھیں ربی العظیم عین ہے تو اس میں آپ عین کی آواز ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اگر عین کی آواز ظاہر نہیں کریں گے تو معنی فاسد ہوگا، اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب آپ عین کی آواز نکالیں، اگر نہیں نکلتی ہے تو آپ نماز میں سبحان ربی العظیم کے بجائے کریم پڑھیں، سبحان ربی الکریم یہ پڑھیں۔ اگر آپ سے یہ حرف ادا نہیں ہو رہا، سبحان ربی العظیم اگر آپ سے نہیں پڑھا جا رہا ہے تو عظیم کی جگہ آپ پڑھیں کریم۔ پھر اس کے بعد اگر آپ پڑھنے لگ جائیں عظیم تو آپ یہی پڑھیں، ورنہ آپ عظیم نہیں پڑھیں بلکہ کریم پڑھیں اگر آپ کی عین کے حرف نہیں نکل رہا ہے۔ اگلی تسبیح ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس میں بھی آپ حرف کو بظاہر الگ الگ کر کے پڑھیں کہ سین کی آواز الگ، میم کی الگ، عین کی الگ، صحیح ہے، اور اللہ پہ جو پیش ہے ہو اور لام، ہو لی، یہ دونوں الگ الگ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اگلا حرف ہے ربنا ولک الحمد۔ اب اس میں بھی ہا کی آواز ظاہر کر کے پڑھیں۔ تسبیح سجدہ، اس میں سبحان ربی الاعلی، اس میں بھی آپ یعنی ہا کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں، عین کی آواز بھی آپ ظاہر کر کے پڑھیں، اعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تشہد، آگے ہماری التحیات ہے، اس میں یہ بہت بڑی یعنی بہت اہم ہے۔ اس میں بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں جو حرف صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ پہلا ہی حرف ہے جو ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، التحیات۔ اب آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اس حرف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، التحیات اس طریقے سے پڑھتے ہیں، حالانکہ حرف یہ ہے التحیات،
التحیات یہ حرف ہے، پوری اس کو پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں بھی آپ دیکھیں جو سٹی والے بغیر سٹی والے حرف ہیں ان کی صحیح طریقے سے ادائیگی کریں، سا سین اس میں فرق۔ اگلا ہمارا ہے درود ابراہیم۔ درود ابراہیم نماز میں یہ والا درود شریف پڑھنا افضل ہے، اس کے علاوہ بھی اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائیں معصورہ ہے، اللہم رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، اس میں آپ حرف دیکھیے گا صحیح طریقے سے پڑھ لیں، اللہم رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد سلام پھر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد دعائے قنوت دی ہوئی ہے، اس میں یہ ہم وطر کی تیسری رکعت میں تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، یعنی تیسری رکعت میں الحمد شریف، پھر ایک سورت، اس کے بعد تکبیر کہیں گے، پھر یہ دعائے قنوت پڑھیں گے نماز وطر میں۔ اگر آپ کو یہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس میں آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ دعائے قنوت پڑھی جائے۔ اس کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس میں بھی آپ نے قواعد کا بالخصوص دھیان رکھنا ہے، سٹی والے بغیر سٹی والے ہوٹوں والے، اور قواعد جہاں ہمیں زیادہ کھینچنا ہے کم کھینچنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے کہاں غنہ نہیں کرنا۔ یہ سلسلہ ہمارا اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہو گیا، جو آخری تک تھی ہماری نماز کی تھی وہ ہم نے کمپلیٹ
پڑھ لیے. اب آپ نماز میں جو ارکان میں جو وظائف پڑھے جاتے ہیں وہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ کیا پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس حرف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. یہ جو آخری ویڈیو ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. اس کو آپ سنیں، اس کو سمجھیں، اور جتنی ویڈیو پیچھے سلسلے میں بتائی گئی ہیں اس کے سارے قواعد اس میں آپ نے دیکھنے ہیں. کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں غنہ نہیں کرنا، حرف کی ادائیگی کس طریقے سے حرف کو ادا کرنا ہے. تا تواں میں فرق، زا سین میں فرق، سا دال میں فرق. اسی طریقے سے یہ ہمارا آخری سلسلہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.